السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس بات کا حق دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کے دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور انصاف کے ساتھ تم فیصلے کرو۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم امانتیں ان کے اہل کے دو، یعنی قوم و ملت کی ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کرے جو اس کا اہل ہو۔ نااہلوں اور کم عقلوں کو قوم و ملت کا رہنما نہیں بنا دیا جائے، جس کے بعد عقل و شعور نہ ہو اسے ذمہ داریاں نہ دی جائے۔ میرے دوست، اب سوال یہ ہے کہ اس الیکشن میں مسلمان کیا کرے؟ آپ دیکھتے ہوں گے الیکشن کے موقع سے ہر کوئی مسلمانوں کے بیچ آ کر ان کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کی جو صورتحال ہوتی ہے، ان کی جو ضروریات زندگی ہوتی ہے، ان کے علاقے، معاشرے اور گاؤں کی جو صورتحال ہوتی ہے ان کا جائزہ لیتا ہے، اور کہتا ہے، یہ ہر کوئی وعدہ کرتا ہے کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں جن چیزوں کی کمیاں ہیں آپ ہمیں ووٹ دیں، ہم ان چیز کو پورا کریں گے۔ الیکشن کے موقع سے ہمارے گھروں کے اندر ووٹ مانگنے کے لیے سیاسی پارٹیاں آتے ہیں اور ہمیں لالی پاپ دے دیتے ہیں، اور مسلمان بھی اس لالی پاپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ لالی پاپ کے چکر میں آ کر وہ اپنے ووٹ کی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کسی سیاسی پارٹی کے بھڑکاؤ میں مت آؤ، آپ کسی لالچ میں مبتلا ہو کر اپنے ایک ووٹ کو ضائع نہ کرو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہمارا ایک ووٹ اس سے کیا نہیں، ایک ووٹ سے بھی حکومت بن سکتی ہے، حکومت گر سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ووٹ کے بارے میں بھی آپ سے سوال کرے گا، اس لیے قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس، کہ تم قوم کا ذمہ دار ایسے لوگوں کو بناؤ جو اس کا اہل ہو، اور تم فیصلہ کرنے لگو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ ووٹنگ بھی فیصلہ ہے، یہ ہمارا ایک ووٹ بھی فیصلہ ہے، اس کے ذریعہ حکومتیں بنتی ہیں۔ لیکن آج مسلمانوں کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ کوئی لوگ یہ کہتے ہیں ارے ہمارا کوئی پارٹی نہیں ہے، ووٹ دے کر کیا فائدہ ملے گا، ہم ووٹ ہی نہیں دیتے۔ یہ تو ایک دم ہی غلط ہے۔ آپ ووٹ نہیں دیتے یہ سمجھ کے ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ غلط، ایسا آپ نہ کریں۔ آپ کو ووٹ دینا آئینی حق ہے، ہندوستانی قانون کے مطابق آپ ایک ووٹ کے ذمہ دار ہیں، لہذا ووٹ آپ کو دینا ہی چاہیے۔ ووٹ نہیں دینے سے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا ہے، ووٹ دینے سے مسئلے کا حل ہو سکتا ہے۔ تو الیکشن کے موقع سے ہر پارٹیاں مسلمانوں کو ہریالیاں دکھاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہر کوئی ہماری ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، اور جیسے الیکشن ختم ہو جاتا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے طلاق دے دیا ہے، اب اس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ووٹ آپ سن لیں، یہ امانت ہے، ووٹ امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں رب ذوالجلال کے ہاں سوال بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس امانت کو ضائع نہ کریں۔ آپ اپنے ووٹ کا استعمال ثواب و دید کے مطابق کریں، اس ووٹ کے ذریعہ قوم ملت کا فائدہ ہونے والا ہے کہ نہیں۔ بہت سارے لوگ بھڑکانے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس کتنا ووٹ ہے، ووٹ دیں گے، ان کو دیں گے، وہ ہار جائے گا، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کے پاس اتنا ہی ووٹ ہے، آپ وہاں ووٹ دیں گے، کیا فائدہ ہوگا؟ سامنے والوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ ووٹ یہ ایک امانت ہے، اور امانت کو آپ کو سوچ سمجھ کے دینا ہوگا۔ اپنے ووٹ کو آپ ضائع نہ کریں، کسی ایسی پارٹی کو ووٹ نہ دیں جو آپ کا دشمن ہو، اور اس ووٹ کے ذریعہ آپ سے آپ کی دشمنی کا اظہار کرے، اور آپ سے اس ووٹ کے ذریعہ اپنی طاقت کو مضبوط کر لے، سیاسی طاقت کو مضبوط کر لے، اور آپ کے خلاف بعد میں آوازیں اٹھائے، آپ کے دھرم و مذہب کے خلاف اناب سناب بکے۔ لہذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ ووٹ کا استعمال صحیح طریقہ سے کرے۔ مسلم علماء، بڑے بڑے دانشوران جو دور اندیش ہوتے ہیں، اپنے ثواب و دید کے مطابق آپ لوگوں کو جس بات کی طرف رہنمائی کریں، جس طرف اشارہ کریں، اگر آپ اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے ہیں، آپ کے بیچ جو رہنما ہیں، قوم ملت کے ذمہ دار ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو دانشوران ہیں،
جو بڑے سیاستداں ہیں ان کی رہنمائی کے ذریعہ آپ جو ہے نا اپنے ووٹ کا استعمال کریں. لہذا ووٹ کو ضائع اور برباد نہ کریں. ووٹ ہی آپ کی طاقت ہے, ووٹ ہی آپ کی حکومت ہے. اس کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ووٹ کو سوچ سمجھ کر صحیح جگہ پر استعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین.